بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو آن لائن کلاس 8 سبجیکٹ اسلامیات، اور سبق کا عنوان ہے صبر و تحمل، پیج نمبر 36۔ آج آپ صبر و تحمل کا معنی و مفہوم پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صبر و تحمل کی مثالوں کے متعلق پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل انسان کی زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خیر پہلو قابل تعریف اور اتباع کے لائق ہے۔ اس سبق میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں جی صبر و تحمل کا مفہوم۔ صبر اور تحمل دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ صبر کے معنی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، ثابت قدم رہنا، تکالیف کو برداشت کرنا۔ قرآن مجید میں بھی صبر کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ اہل ایمان ہر حال میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، مشکلات کا دلیری اور بہادری سے سامنا کرتے ہیں، اور ملک و قوم کو درپیش خطرات میں دشمن کا مقابلہ جوامردی سے کرتے ہیں، جوامردی جن کی بہادری سے، شجاعت سے کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ایمان اور اسلام پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تحمل کے لفظی معنی برداشت کے ہیں۔ یہ بھی صبر کا ایک پہلو ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان کو دوسرے انسانوں کی طرف سے جو تکلیف اور دکھ پہنچایا جائے اسے برداشت کرے اور دل چھوٹا نہ کرے۔ ان کے صبر ہی کا ایک پہلو ہے تحمل۔ صبر یہ ہے کہ آپ تکلیف کو برداشت کریں، اور تکلیف کو سامنے نہ لاتے ہوئے جن کی اگر کسی راستے میں، اور خاص طور پہ دین حق کے راستے میں آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے، تو آپ اس راستے سے ہٹیں نہ، بلکہ اس پہ ثابت قدم رہیں، برداشت بھی کریں اور ثابت قدم بھی رہیں۔ اور تحمل یہ ہے کہ آپ برداشت کریں اور اس کے علاوہ اس چیز کو اثر نہ لیں، یعنی کہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ صبر و تحمل اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اخلاق و کردار کے اعتبار سے جامع کمالات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر اچھی صفت اعلیٰ درجے پر پائی جاتی ہے۔ جامع کمالات مراد یہ کہ ہر ایک خوبی ہمیں پائی جاتی ہے، اور ہر خوبی جو ہے پھر پائی بھی ایسے جاتی ہے کہ وہ کامل ترین خوبی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ صبر و تحمل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بردباری، قوت برداشت، درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، خواہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی حلیم و بردبار کیوں نہ ہو۔ حلیم جن کے حلم اختیار کرنے والا، اور بردباری اختیار کرنے والا مراد وہ جو مشکلات میں بہادری کا مظاہرہ کرے اور مشکلات کو برداشت کرے، اور اس سے دل برداشتہ نہ ہو، اس سے کوئی نہ کوئی لغزش ضرور سرزد ہو جاتی ہے، اور اس کی زبان بھی کبھی خطا کر جاتی ہے، خطا ان کی غلطی کہا جاتی ہے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی ایذا رسانی، ایذا تکلیف کو کہتے ہیں، رسانی پہنچانا، ایذا رسانی جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، ظلم و زیادتی اور خود سری جیسی جس قدر بڑھتی چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں خاص تھے، بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹے کناروں والی یمنی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک بدو دیہاتی آدمی آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت زور سے اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کی سینے تک کھنچ آئے۔ چادر زور سے کھنچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر پڑ گئے۔ پھر اس بدو نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال تیرے پاس ہے اسے مجھے بھی دینے کا حکم کر۔ یہ دیہاتی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل بن کر آیا، سائل ان کے سوالی بن کر آیا، مانگنے کے لیے آیا، مگر اس نے سوال بھی بہت برے طریقے سے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت بدتمیزی سے پیش آیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بدتمیزی کا جواب نہایت تحمل اور بردباری سے دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا، مسکرائے اور اسے کچھ دینے کا حکم دیا۔ اب آپ غور کریں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بدو کو اس بدتمیزی پر سخت سزا دیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اس کی ضرورت بھی پوری کر دی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب قریش کے مجبور کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔
اب حضرت ابو طالب کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو والد جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل فوت ہو چکے تھے، اور پھر والدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلی گئیں، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی انتقال کر گئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کی پرورش کی، لیکن پھر دادا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس وقت بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد انہوں نے ہر طریقے سے جاری رکھی۔ اب قریش کے مجبور کرنے پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب آپ مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو، یعنی کہ جو میری برداشت سے باہر ہو۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے فرمایا چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں یعنی کہ رک جاؤں، تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے گا، یعنی کہ غلبہ دے دے گا اس دین کو، یا میں اسی راہ میں ختم ہو جاؤں گا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور آپ کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے انہوں نے دین اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو تو قبول نہ کیا بلکہ اپنے علاقے کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا، اور ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا کوئی گراں ثابت ہوئے، کوئی گراں یعنی کہ بڑا مضبوط پہاڑ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کوئی شکوہ نہ کیا نہ ان کے لیے بدعا کیا۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طائف سے واپسی پر جب میں کرن ثعلب کرن بستی کو بولتے ہیں، کرن ثعلب یہ طائف سے باہر ایک بستی تھی، پہنچا تو میں نے سر اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت بخشنے کے لیے، سکون بخشنے کے لیے وہ بادل کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے، جس نے مجھے پکار کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا، اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دوں، ان کے طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس قدر ظلم و ستم سہ کر بھی جو شخص دوسروں کی ہدایت کا طلبگار ہو، اس کے صبر، حوصلے، تحمل اور بردباری کی کیا مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے درگزر کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ آپ کا لیسن ہے، اس کی ریڈنگ اور اس کے علاوہ اس کی ایکسرسائز آج آپ کریں گے۔ یہ کام آپ ساتھ ساتھ تیار بھی کیا کریں، یعنی کہ جو کوشچن آنسر آپ کے ہوتے ہیں وہ ساتھ آپ یاد کر لیا کریں، اور جب ریڈنگ ہو تو وہ ریڈنگ بھی خود سے کیا کریں، کیونکہ ریڈنگ کرنے سے آپ کو لیسن سمجھ آ جاتا ہے اور پھر کوشچن آنسر یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔